بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج حسب معمول ازالہ شبہات پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلے وہ جو ایک شبہ ہے وہ میں عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کے ازالے پر گفتگو کی جائے گی۔ شبہ پہلے اور پھر اس کے بعد اس کا اختصار کے ساتھ جو جواب ہے وہ عرض کروں گا، اور اس کے بعد آیات قرآنیہ سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر انشاءاللہ مکمل گفتگو ہوگی۔ آج کا جو شبہ ہے وہ یہ ہے، جو شبہ ڈالا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی جلسے میں حاضر ہوتے ہیں یا ویسے محبت میں یا درود شریف کے فارم میں ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یا حرف ندا ہے، اس کا معنی ہے پکارنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا۔ ہم پکارتے ہیں، لیکن بعض احباب جن کو اس مسئلے میں ایک بہت بڑا عرصہ دراز سے شبہ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کال کرنا، بلانا، پکارنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہے اور عقیدہ توحید کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کی ممانعت آئی ہے، اور پھر اس پر وہ چند دلائل دیتے ہیں تاکہ وہ شبہ جو ہے وہ شبہ نہ رہے، وہ دلیلوں کے ساتھ یقین میں بدل جائے کہ ہاں یہ واقعی شرک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ آیات جو پیش کی جاتی ہیں ابھی میں آپ کے سامنے وہ تلاوت کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ شبہ ڈالنے والے جب یہ کہتے ہیں کہ پکارنا، ندا کرنا، کال کرنا شرک ہے، تو وہ کچھ کنڈیشنز اور کچھ شرائط ہیں جو اس کے ساتھ وہ ایڈ کر دیتے ہیں، اور وہ کنڈیشنز اور شرائط یہ ہیں، مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ پکارنے کا معنی یہ ہے کہ کسی کو دور سے پکارا جائے، اور وہ اتنی دور ہو کہ جہاں نیچرلی طور پر وہ آواز کو نہ سن سکے، وہ مردہ ہو، دنیا سے جا چکا ہو، وفات یافتہ ہو، اس کو پکاریں، اور یہ عقیدہ رکھے آدمی کہ میں جسے پکار رہا ہوں اسے میرے پکارنے کی خبر ہے۔ تو جب یہ کنڈیشنز لگا دی جاتی ہیں کہ جب پکارنے والا یوں کہے کہ میرے پکارنے کی ان کو خبر ہے، اور وہ مدد کے لیے خصوصاً پکارے، مدد کا ٹاپک انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں آئے گا، اس پر میں نے صرف اشارہ دیا ایک، تو فوق الاسباب طریقے سے سپر نیچر طریقے سے وہ پکارے،
تو پکارنے والا خواہ لاکھ بار کلمہ پڑھے، لاکھ نمازیں پڑھ لے، درجنوں حج کر لے، درجنوں عمرے کر لے، مگر جو اس نے یہ پکارنے کا فعل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو پکارا ہے، اس پکارنے کی وجہ سے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گیا، اب اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اس نے شرک کا ارتکاب کر لیا اور وہ شرک کا مرتکب ہو گیا۔ اب اس بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے وہ چند آیات جو ہیں وہ تلاوت کی جاتی ہیں تاکہ وہ شبہ جو ہے وہ یقین میں بدل جائے۔ وہ 2-3 آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ویسے تو بہت آیات ہیں قرآن کریم میں جو اس شبے کے سپورٹ میں پیش کی جاتی ہیں، ان کا کیا معنی ہے وہ آگے چل کر کرتا ہوں میں۔ یہ سورہ احقاف کی 5 اور 6 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اس کا جواب نہ دے سکے اور پکارنے والے کی اس کو خبر نہ ہو۔ دوسری آیت سورہ فاطر کی 13 اور 14 آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہ تمہارا پروردگار ہے، وہ رب ہے۔ والذین تدعون من دونی، جن کو یہ پکارتے ہیں، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کے گٹھلی کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہ سنیں، اگر سن بھی لیں تو وہ قبول نہ کریں، اس کا وہ جواب نہ دے سکیں، اور قیامت کے دن وہ تمہارے پکارنے کے منکر ہوں گے۔ یہاں پر جتنی آیتیں میں نے اب تک پڑھی ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ والذین تدعون کے لفظ جو ہیں وہ بار بار آتے ہیں، ان تدعوہم جس کا مطلب ہے پکارنا۔ اس کے بعد مزید اس بات کو پکا کرنے کے لیے سورہ یونس کی آیت 106 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو ان کو پکارنے سے منع کیا گیا کہ ان کو نہ پکارو، ولا نہ پکارو ان کو، کیونکہ وہ نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی آیات ہیں، لیکن آخری یہ ہے سورہ جن کی آیت کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے۔ اب ان آیات میں لفظ تدعو اور یدعو آیا ہے، تدعونا یدعونا اور تدعو یدعو، علماء کی زبان میں اسے کہتے ہیں تدعونا یدعونا کی بحث، پکارنا ندا کرنا۔ ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے سوا مشرکین مکہ کو پکارنے سے منع کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو پکارتے تھے، تو چونکہ وہ مکے کے مشرک تھے یا اس سے پہلے کے مشرک تھے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے کے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے، وہ بھی اللہ کے سوا کسی کو پکارتے تھے۔ تو شبہ ڈالنے والے یوں کہتے ہیں کہ اس زمانے کے مشرک بھی اللہ کے سوا غیر اللہ کو پکارتے تھے، اور آج کے مشرک نعوذ باللہ کہ جو یا رسول اللہ یا علی یا غوث کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، تو ان کا شرک اور ان کا شرک ایک جیسا ہے۔ اب ان کے کلمے کا اعتبار نہیں، اس پکارنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، اور یہ قرآنی تعلیم کے خلاف ہے اللہ کے سوا کسی کو پکارنا۔ اب یہاں تک جو تھا وہ شبہ تھا
جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس شبے کی سپورٹ میں جو قرآن کریم کی آیات پیش کی جاتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی۔ خصوصاً چونکہ مساجد کے اندر جب پروگرام ہوتے ہیں تو نعرہ لگاتے ہیں نعرہ رسالت، تو سامعین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم۔ تو یہ عمل عموماً چونکہ مسجد کے اندر ہوتا ہے، اس لیے شبہ ڈالنے والے اپنی مساجد کے دروازوں کے اوپر یہ آیت کریمہ لکھ دیتے ہیں کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ان میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے۔ یعنی یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں صرف نعرہ توحید تو چلتا ہے، نعرہ رسالت یا نعرہ غوثیہ یا کسی کو پکارنا یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ مسجد کے دروازے کے باہر لکھ دیا گیا تاکہ یہ وہ مسجد ہے کہ یہاں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے اور کسی کو نہیں پکارا جاتا، اور جو پکارنے والے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس پر ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ صرف شبہ ہی شبہ ہے، اس کی قطعاً کوئی حقیقت نہیں، اور یہ ایک غلط فہمی ہے جو کسی زمانے میں خوارج نے ڈال دی، اور بس وہ ایک کے بعد دوسرا اس کو ریپیٹ کرتا چلا آ رہا ہے، اور وہ بس اسی طرح چلتی آ رہی ہے۔ اب میں جو آپ کے سامنے گفتگو کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیہ کریمہ قرآن کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یا تلاوت کی جاتی ہیں، وہ پکارتے جو تھے وہ پکارنے والے کون تھے، اور وہ کس اعتقاد کے ساتھ، کس عقیدے کے ساتھ پکارتے تھے، جن کو وہ پکارتے تھے ان کو وہ کیا سمجھتے تھے، ان کو کیا جان کر وہ پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ ان کو اولاد سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی مملکت میں ان کو حصہ دار سمجھتے تھے، ان کے اندر وہ ذاتی طاقت کے قائل تھے کہ یہ اپنی ذاتی طاقت سے ہماری بگڑی بنا دیں گے، اور نعوذ باللہ من ذالک یہ انہوں نے ان کو یہ مقام اور سٹیٹس خود دیا تھا کہ یہ اس کے اہل ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری یہ کہ جو پکار ہے یہ صرف پکارنا عبادت ہی کا پکارنا نہیں ہوتا، پکار کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک پکارا جاتا ہے کسی کو معبود سمجھ کر، اور اس سے عبادت کے فارم میں سوال کیا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں اللہم یا اللہ ہماری مدد فرما، تو یہ جو اللہم ہے یہ پکارے عبادت ہے۔ اور یا دوسرا کسی کو پکارا جاتا ہے سوال کرنے کے لیے کہ میری تم یہ سفارش کر دو، یا کبھی کسی کو پکارا جاتا ہے اسے صرف مخاطب کرنے کے لیے اسے بلایا جاتا ہے کسی کام کے لیے۔ تو جب پکارنا عبادت ہو اور پکارنے والے کا یہ نظریہ ہو کہ میں جس کو پکار رہا ہوں وہ میرا معبود ہے، وہ میرا خدا ہے، وہ خدا کی خدائی میں سلطنت میں نعوذ باللہ حصے دار ہے، تو وہ شرک ہوگا۔ یہاں پر یہ بات میں کلیئر کر دوں، جب میں نے یہ باتیں کی تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، اور وہ شبہ ڈالنے والے یوں کہتے ہیں کہ بات یہ کیا ہوا کہ اگر مشرک پکاریں تو ان کا پکارنا شرک ہوا، اور اگر تم پکارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر اور تمہارا پکارنا عین ایمان ہوا۔ یہ فرق ڈیفرینشیٹ جو ہے یہ کس بنا پر کیا گیا ہے؟ یہ اس بنا پر فرق کیا گیا ہے کہ ساری بات اعتقاد کی، نظریے کی، نیت کی ہے کہ کس نظریے اعتقاد سے کسی کو پکارا جا رہا ہے اور کیا سمجھ کر پکارا جا رہا ہے۔ جب معبود سمجھ کر پکارا جا رہا ہے تو اس پر اس فتویٰ اور ہوگا، اور جب مسلمان کسی کو پکارے گا محض اس کو وسیلہ سمجھے گا، سفارشی سمجھے گا، اور کہ وہ اللہ کے حضور ہماری درخواست کر دیں، اس وقت اس کا اعتقاد ڈیفرنٹ ہوگا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے باپ اور ان کی والدہ ماجدہ نے اور ان کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا۔ جب انہوں نے سجدہ کیا تو ان کا سجدہ کرنا عین ایمان ٹھہرا۔ اسی شہر مصر میں مصر کا بادشاہ جو تھا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے پہلے، اس کو لوگ سجدہ کرتے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ تھا، اس کو لوگ سجدہ کرتے، فرعون کو۔ جب وہ لوگ ان کو سجدہ کرتے بادشاہ کو، تو ان کا سجدہ کرنا کفر اور شرک ہوتا۔ اور یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، ان کے والد ماجد سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کیا، تو وہ عین ایمان ہوا۔ اب جب یہ رٹ لکائی جاتی ہے کہ پکارنا تو پکارنا ہے، ندا کرنا تو ندا کرنا ہے۔ اگر اس زمانے کے مشرک کریں تب بھی شرک ہے، آج کے مشرک کریں تب بھی شرک ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے سجدہ تو سجدہ ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کے بھائی کریں تو تب بھی سجدہ ہے، ان کے والد ماجد سیدنا یعقوب علیہ السلام کریں تو تب بھی سجدہ ہے، اور اگر فرعون مصر کے ماننے والے اس کو کریں تو وہ بھی سجدہ ہے۔ تو یہ فرق کیوں کہ ان کا سجدہ تو عین ایمان ٹھہرا اور ان کا سجدہ کفر ٹھہرا؟ تو پھر طبیعت صاف ہو جاتی ہے، پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں، وہ جو فرعون کو سجدہ کر رہے تھے اس کو معبود سمجھ رہے تھے، اور ان کی نیت اور تھی، ان کا اعتقاد اور تھا۔ اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جب سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو، یا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب سجدہ کیا، تو ان کا عقیدہ، نظریہ، ان کی بلیو اور تھی، لہٰذا ان کا سجدہ کرنا عین ایمان ہے۔ اسی طرح اگر مشرک جب ان کو پکاریں، معبود سمجھ کر ان کو پکاریں، تو ان کا پکارنا شرک بنتا ہے۔ لیکن جب مسلمان یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم، انبیاء اور صالحین کو محض وسیلہ سمجھ کر پکاریں کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کے نام کی برکت سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے گا، جب اس نیت سے ندا مسلمان کرے گا تو وہ اسی طرح عین ایمان بنے گا جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا عین ایمان بن گیا۔